کتابیں علم دیتی ہیں مگر ہدایت صرف میرا اللہ دیتا ہے۔ رشتوں پر مفاد کی دھول پڑ جائے تو رشتے دھندلے ہو جاتے ہیں۔ مشکل وقت میں دوست ہو یا پھر کوئی عزیز، دونوں کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ یہاں سب کہتی ہیں، کوئی خوابوں کے تو کوئی خواہشوں کے۔ عقل دماغ میں دل کے راستے سے آتی ہے اور اس منتقلی میں دل کا ٹوٹنا عین لازمی شرط ہے۔ مشکل وقت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ اچھے رشتے گھڑی کی سوئیوں کی طرح ہوتے ہیں، ملتے ہیں کبھی کبھار لیکن ہمیشہ جڑے رہتے ہیں۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ جب اللہ نے آپ کو تخت عطا نہیں کیا تو بادشاہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ ہم بہت تھوڑی زندگی خود اپنے لیے جی پاتے ہیں، زیادہ تر تو رشتوں، محبتوں اور عزتوں کا بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی آپ بنا کچھ غلط کیے بھی برے بن جاتے ہیں، کیونکہ جیسا لوگ چاہتے تھے آپ ویسا نہیں کرتے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، بلکہ تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں مگر آپ کا کوئی نہیں ہے۔ جب انسان روتا ہے تو وہ آسمانی فرشتوں کو رنجیدہ کر دیتا ہے۔ فرشتے کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ انسان کو رونے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ اسے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ طریقہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، لاڈلوں کو زندگی کا تھپڑ زور کا لگتا ہے۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، ہم بس خدا کے پردے میں ہیں۔ جب دل بھر جاتا ہے تو لوگ قیمتی لمحوں کو منحوس گھڑی بنا دیتے ہیں۔ حاسد پر چاہے 1000 احسان بھی کر لو، مگر دل سے وہ تمہارا دشمن ہی رہے گا۔ پہلے شیشوں کے محل پھر 2 گز زمین کے مالک، موت کا فرشتہ ایک پل میں جاگیر بدل دیتا ہے۔ ضرورت اور ضروری ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ ہر چیز بنا مانگے مل جاتی ہے سوائے ہدایت کے، وہ طلب کرنے پر ہی ملتی ہے۔ کسی کا ظلم برداشت کر کے چپ رہنا صبر ہوتا ہے، لیکن اپنی بے عزتی کروا کے چپ رہنا اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ لوگ اپنے موڈ کے حساب سے اہمیت دیتے ہیں۔ جب ان کا موڈ اچھا ہو تو آپ کا بھی اہم ہوتا ہے، جب ان کا موڈ نہ ہو تو آپ کا پیراگراف بھی بے مقصد ہو جاتا ہے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ دعائیں مانگتے اور دیتے رہا کریں، کیونکہ جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں وہ ہماری دعاؤں میں تو شامل ہو سکتی ہیں۔ اپنی اچھی بہترین چیزوں یا مہنگی چیزوں یا پیارے انسان کا چرچا سرے عام نہ کرو۔ کچھ لوگ رشک کرتے ہیں، کچھ حسد کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو احساس کمتری ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پاس نہیں اور اس کو دکھ ہو سکتا ہے، اور ہم نادانستہ طور پر کسی کو دکھ دے سکتے ہیں۔ خیالات کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں، اور اللہ کے فیصلے ہمارے لیے صرف بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوتے ہیں۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ محض عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کبھی شکست نہیں کھاتا، یا تو جیت جاتا ہے یا کچھ سیکھ جاتا ہے۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سمجھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ آپ اپنی نمازوں کا شیڈول جتنا ٹھیک رکھتے ہیں،
آپ کی زندگی کا شیڈول بھی اتنا ہی ٹھیک رہنے لگتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر پریشان ہیں کہ آپ کے رزق میں، آپ کی جاب میں، آپ کے کام میں، آپ کی دعاؤں میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، تو ایک مرتبہ آپ اپنی نمازوں کی طرف دیکھیں، کہیں وہاں تاخیر تو نہیں ہو رہی۔ زندگی کو فکس کرنے کے لیے پہلے اپنی نمازوں کو فکس کرنا پڑتا ہے، پھر زندگی کی ہر چیز اپنے آپ ترتیب میں آ جاتی ہے۔ انسان کی خواہشات سے اللہ کو دلچسپی نہیں ہے، وہ اس کی تقدیر اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ اسے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا، اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔ جو چیز آپ کو ملنا ہے، آپ اس کی خواہش کریں یا نہ کریں، وہ آپ ہی کی ہے، وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی۔ مگر جو چیز آپ کو نہیں ملنا ہے، وہ کسی کے پاس بھی چلی جائے گی مگر آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ زندگی میں ہمارے ساتھ چلنے والا ہر شخص اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ٹھوکر کھا کر گریں اور وہ ہمیں سنبھال لے، ہاتھ تھام کر، گرنے سے پہلے یا بازو کھینچ کر گرنے کے بعد۔ بعض لوگ زندگی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ صرف یہ دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم کب، کہاں اور کیسے گرتے ہیں۔ لگنے والی ٹھوکر ہمارے گھٹنوں کو زخمی کرتی ہے یا ہاتھوں کو، خاک ہمارے چہرے کو گندا کرتی ہے یا کپڑوں کو۔ ذکر ہوتا ہے، منتر نہیں جو گن گن کے کیا جائے۔ اسے بے حساب کیا کریں تاکہ اللہ آپ کو بنا کسی حساب کتاب کے نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ حساس انسان کی سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر کم ظرف لوگ ہی اٹھاتے ہیں۔ سچ کہا ہے کسی نے، مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔ آخر میں صرف وہی لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے جنہوں نے آپ کی روح میں خوبصورتی کو دیکھا، لیکن جو ظاہری شکل سے متاثر ہوتے ہیں وہ پے در پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ کے دکھ آپ کے ہی رہیں گے، آپ چاہے اسے سناؤ یا اسے۔ بھروسہ کرنے میں بہت احتیاط کیجیے، کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ غلطی ہونے پہ چھوڑ جانے والے بہت ملتے ہیں، لیکن غلطی ہونے پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ بد اخلاقی صاف کپڑوں کو کیچڑ سے زیادہ ناپاک کرتی ہے۔ دشمن پر قابو پا لو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ برے مقصد میں کامیابی سے اچھے مقصد میں ناکامی بہتر ہے۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔